معزز ناظرین آداب، غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے منعقد دوسرے غالب توسیع خطبے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اور آپ تمام ناظرین کی جانب سے آج کے مہمان مقرر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری گزارش پر آج کے اس آن لائن غالب توسیع خطبے میں شرکت منظور فرمائی۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ہمارے عہد کے چند ایسے نامور ادیبوں میں سے ہیں جنہوں نے اردو کے علاوہ دوسری زبانوں میں ہندوستان کی ادبی اور شعری روایت کو متعارف کرایا۔ تحقیق ان کا خاص میدان ہے اور اس میدان میں انہوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان سے ادبی دنیا بخوبی واقف ہے۔ آپ نے 2 جلدوں میں غالب کی فارسی کلیات مرتب کی، جس کو غالب انسٹیٹیوٹ نے بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے۔ ہندوستان کے علاوہ ایران میں بھی اس کتاب پر عالمانہ مذاکرے ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ خان انشا، مرزا دبیر، میر انیس، تاشق لکھنوی، پیارے صاحب رشید پر انہوں نے بنیادی نوعیت کے عالمانہ کام انجام دیے ہیں۔ وہ بیک وقت اردو، فارسی اور انگریزی زبان پر قدرت رکھتے ہیں اور اس کے معیاری ادب پر ان کی گہری نظر ہے۔ آج کے آن لائن غالب توسیع خطبے کے لیے انہوں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ غالبیات میں بڑی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ عام طور پر یہی تصور کیا جاتا ہے کہ غالب اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے، لیکن ایک خرابی یہ ہے کہ ہم ان کی فارسی شاعری کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ غالب کو اپنی فارسی دانی پر سب سے زیادہ ناز تھا۔ دستمبو کی فارسی دانی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، جس کے لیے ان کا دعویٰ تھا کہ اس میں فارسی کے علاوہ عربی کا کوئی لفظ صرف نہیں ہوا ہے۔ یہ کتاب مشیر الدولہ رائے امید سنگھ بہادر کی مالی اعانت سے شائع ہوئی تھی۔ وہ دہلی کالج کے فارغ التحصیل اور والی اندور کے اتالیق تھے۔ اس کے باوجود غالب نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ دستمبو کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ غالب کا فارسی دیوان اردو کے مقابلے کہیں زیادہ ضخیم ہے۔ میں پروفیسر نیر مسعود کے اس قول سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ غالب کی اردو شاعری کو سمجھنے کے لیے ان کی فارسی شاعری سے واقفیت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیکچر سے ہم غالب کی فارسی شاعری کے رموز نکات کو بخوبی سمجھ لیں گے اور اس کی شاعری کی معنیت ہمارے سامنے روشن ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دور حاضر میں غالب کے فارسی کلام کی معنویت، اہمیت اور افادیت کے موضوع پر خطبہ پیش فرمائیں۔ آداب عرض ہے، بہت بہت ممنون اور شکریہ۔ والدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا۔ پروفیسر صدیق الرحمن خدوائی صاحب کی صدارت میں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ اس گراں سنگ کو میں محراب عشق میں اٹھا کر سجانے کی کوشش کروں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں کاغذ سے نہیں پڑھتا، بلکہ صرف ہم بات چیت کریں گے اور ہر میرا جملہ مستند ہوگا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ غالب یا تاج محل یا اردو جو مغلیہ سلطنت کی دین بھی تصور کی جاتی ہے، آج یہ جو عنوان ہے کہ دور حاضر میں غالب کی فارسی شاعری کی معنویت، اہمیت اور افادیت، تو مسئلہ یہ ہے کہ غالب تو اپنے آپ کو فارسی کا شاعر سمجھ رہے تھے، لیکن غالب کی جو شہرت اردو شاعری میں، یعنی شاید اردو میں کوئی ایسا شاعر موجود نہیں کہ جس کا کلام اتنے مرتبہ شائع ہو، اگرچہ کہ ان کا فارسی کلام ان کی زندگی میں، غالب کی زندگی میں 2 بار اور ان کا اردو کلام 5 بار شائع ہو چکا ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد جو اب تقریباً 150 سال ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ 100 ایڈیشن اردو کلام کے جو کسی اور شاعر کو میسر نہ ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ غالب کا جو اردو کلام ہے، اس کی جو منتخب غزلوں کا جو رنگ ہے، یعنی ہر شعر غزل میں جو انتخاب ہے، وہ بھی کسی اور شاعر کو نصیب نہیں ہوا۔
اور جو غالب کے تقریباً 200-250 جو اردو اشعار ہیں جو زبان زد عام ہے یا جس سے ہمارے تمام معاشرے میں استفادہ کیا جاتا ہے، جس سے عامی اور عالم دونوں نہ صرف مستفید ہوتے ہیں بلکہ متاثر ہیں، یہ چیزیں غالب کی اس فارسی شاعری سے اس کو جدا کرتی. یعنی غالب نے خود کہا تھا کہ بود غالب ان دلی بھی از گلستان عجم من ز غفلت توتیے ہندوستان نامی دا. غالب تو جو ہے گلستان عجم کا ایک بلبل تھا، لیکن غفلت سے اس کو ہندوستان کا توتی جو ہے کہا گیا. تو تعارف یہی ہے کہ غالب کی زبان سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ غالب کا تعارف ہو جس میں ان کی فارسی شاعری کی نوعیت، اور اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اپنے پورے وقت میں یہ چیز بتانے کی کوشش کریں گے کہ ان کی غزلیں ہوں یا ان کی مثنویات ہوں یا ان کے قصائد ہوں یا ان کے رباعیات ہوں یا ان کے خطات ہوں اور یا ان کے جو خطوط ہوں، تو فارسی میں اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے. تو غالب نے کہا تھا کہ ہم چمن شاعر و صوفی وہ نجومی وہ حکیم، میری طرح سے کوئی شاعر یا صوفی یا نجومی اور یا حکیم. ذرا آواز کسی کی آ رہی ہے اس کو میوٹ کر دیجئے آپ کے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. ہم چمن شاعر و صوفی وہ نجومی وہ حکیم، نیست در دہر خلم مدعی وہ نکتہ گواس. بڑا عجیب چیز یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں غالب کہہ رہے ہیں کہ میرا قلم اس کا آپ کے مدعی ہے اور میں جو لکھ رہا ہوں وہ نکتہ اس کا گواہ ہے. یہ غالب کی قسم پرسی ہے. یہ غالب یہاں پر مظلوم ہے کیونکہ اس درجے پر ہوتا ہوا جس پر ہم بات چیت کریں گے. لیکن یہ جو کہا گیا کہ حالی نے یادگار غالب میں شاعر اس کو ظریف حیوان ظریف کہا، یہ بھی ذرا توجہ طلب ہے کہ خود غالب نے کہا شاعرم منشیم ظریف و شریف. 4 چیزیں کہی غالب نے کہ میں شاعر ہوں، میں دبیر ہوں، منشی ہوں، میری طرح سے کوئی خط نہیں لکھ سکتا. ظریف و شریف، میں ظریف ہوں، طنز و مزاح، اور میں شریف ہوں وہ عربی کا شریف کہ عظمت رکھنے والا. ای اضافات چند را میرم، یہ کچھ میری خصوصیات ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ غالب نے خود اپنے آپ کا جو تعارف کروایا ہے اس میں اپنے آپ کو ظریف کہا ہے. اور غالب کی شاعری ان کے سینے کی طرح سے صاف ہے. سینے صافم قلندرم مستم. غالب کہتے ہیں میرا سینہ صاف ہے، کینہ نہیں رکھتا، گہرائی رکھتا ہوں، گہرائی رکھتا ہوں. سینے صافم قلندرم مستم، میں قلندر ہوں. قلندر اس زمانے کی زبان میں استعمال کر رہے ہیں غالب. اس خدرہ نہا نہیں خواہم. اسی وجہ سے غالب ہر چیز کو اپنی لوگوں کے سامنے بیان کرتے جاتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 150 سال بعد غالب کی پیشن گوئی بھی، یہ غالب انسٹیٹیوٹ کی جو سیاں ہیں اور جو بہت زیادہ آپ کے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ غالب آج سب سے زیادہ پاپولر شاعر ہے. وہ غالب نے خود کہا تھا کہ کوکبرا در ابد اوج قبولی بوداس، میرے ستارے ہی کچھ ایسے ہیں کہ بعد میں مجھے جو ہے آپ کے وہ ہوگا شہرت شیرم بگیتی بعد من خواہش شدہ. تو 150 سال بعد جب غالب گزر گئے تو آج غالب کا چرچا ہر زبان میں، ہر مقام پر. دنیا کی ہمارے پاس 9 سے زیادہ اردو کی بستیاں ہیں جس میں سب سے زیادہ معروف شاعر جو ہے وہ غالب دہلوی ہے. تو ہمارا جو عنوان ہے کہ غالب کی فارسی شاعری، تو غالب کی فارسی شاعری میں یہ جو میں صرف ابھی تمہید باندھ رہا ہوں، اس کے بعد بتانے کی کوشش یہ کروں گا کہ غالب کی فارسی شاعری کی اہمیت کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس میں معنویت کیا ہے. دیکھیے ایک چیز جو میں نے ابھی عرض کی کہ اردو غزل میں غالب کا ہر شعر اکائی اور جدا ہوتے ہوئے ایک باطنی رشتہ رکھتا ہے
انتخاب در انتخاب ہے، لیکن یہی مسئلہ فارسی کی غزلوں میں نہیں ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اردو کی غزلوں میں سب سے ممتاز شاعر اس نوعیت کا غالب ہے تو صحیح ہے، لیکن ہم یہ جملہ فارسی کے لیے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فارسی کا ہم جانتے ہیں حافظ کا دیوان انتخاب در غزلیات ہے، اس پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ جملہ مجھے ابوالکلام آزاد کا، مولانا کا دہرانے میں کوئی نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ غالب کی غزلیں اور میر انیس کے مرثیے اردو ادب کی طرف سے جانب سے دنیا ادب کو تحفے میں پیش کی جا سکتی ہیں. یہ بتا رہی ہیں منزلت آپ کے شاعری غالب. اور جب غالب کی شاعری کا ذکر ہوتا ہے تو عوام تو واقف ہیں ان کی اردو شاعری سے، لیکن فارسی شاعری سے جیسے پہلے تعلیمی یافتہ طبقہ، پڑھے لکھے لوگ، یونیورسٹی لیول کے اساتذہ اور اسکالرز واقف تھے، فارسی سے آج کل وہی مسئلہ ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ غالب کے فارسی شاعری کو آسان کر کر، ترجمہ کر کر، اس کی ترجمانی کر کر، یعنی دانشگاہوں سے، یونیورسٹیز سے، تعلیم یافتہ افراد سے بازار میں اور عوام کو پیشنہاد کیا جائے اور پیش کیا جائے، تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ جو غالب نے کہا تھا کہ غالب جو کہتے تھے کہ فارسی بی تا ببینی نقش ہائے رنگ رنگ، بے گزر از مجموعے اردو کے بے رنگ منس. ایک چیز یہاں پر ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں پروفیسر صاحب کی جو ہے صدارت میں، کہ یہ جو شعر ہم استفادہ کرتے ہیں یعنی اکائی کے طور پر، یہ زیادہ صحیح بھی اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ 19 اشعار کا جو خطا ہے، جو ذوق کے بارے میں کہا گیا، جب انہوں نے کہا تھا کہ اس کا اردو کیا ہے، اس کے دیوان آپ کے چند جز سے زیادہ کیا ہے، تو وہ جب میں آؤں گا تو اس پر ذکر کروں گا. اس کے درمیان یہ غالب نے یہ شعر کہا. تو یہ غالب کا شعر اس مسئلے میں لیا جائے جس میں انسان کہتا ہے، جب کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ جی جناب آپ کی کیا حیثیت ہے یہ، تو میں کہتا ہوں میرے دوسرے کام بھی تو دیکھو، اس میں اس کی حیثیت کیسی منور. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب نے جو اپنے آپ کو، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ غالب استفادہ کرتا ہے فارسی شاعروں سے. یعنی غالب کا آپ اگر وہ دیکھیں دیوان فارسی تو اس میں کل 11,337 شعر، اور غالب کے پاس اردو اشعار جو ان کی زندگی میں شائع ہوئے میکسیمم زیادہ سے زیادہ 1894 افراد. غالب نے اس کی تخریج جو لکھی تھی فارسی میں، اس میں کہا تھا کہ اگر آپ کو میرے کچھ اشعار ادھر ادھر ملے تو اس میں شامل نہ کریں، لیکن ہم نے شامل کیے، اور سب سے پہلے شامل کرنے میں ان کا شاگرد الطاف حسین حالی تھے. تو اب جو 2400-2500 ہیں وہ الگ چیز ہے. لیکن غالب کے جو فارسی اشعار ہیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ 334 غزلیات ہیں، جس میں 70 سے زیادہ قصائد، اور جس میں حالی نے کہا تھا کہ 11 مثنویاں ہیں، بعد میں مثنویات دریافت ہوئیں، اب مثنویات کی تعداد 15 ہے، اور قطعات تقریباً آپ جانتے ہیں کہ 132 سے زیادہ. تو کل وہ پورے 11,337 اشعار جو ہم نے ان کے فارسی کلام میں جمع کیے ہیں. تو غالب آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک اس میں، تو فارسی کلام کے لحاظ سے غالب کو فارسی کے درجے اول کے شعراء میں رکھا جا سکتا ہے. یعنی غالب کی فارسی کلام میں جو فارسی ہے، جو خراسانی ہو یا تورانی ہو یا ہندوستانی، تو ان کو جو ہندوستان میں جو فارسی کو شاعر تھے، جیسے امیر خسرو ہوں یا حسن سنجری ہوں یا فیضی اور ظہوری و عرفی و طالب، وہ جو ایران سے بھی آئے تھے اور یہیں پر زندہ ہو گئے، تو طالب اور اسیر و صاحب و حزین و بے دل اور اقبال تک آپ جانتے ہیں ان نامور شعراء میں غالب کا نام آتا ہے. اگرچہ غالب نے ایک بڑا دردناک خطا کہا تھا کہ اے کہ رنگ دیے سخن از نقطہ سرایان عجم،
چه بما منت بسیار نہیں از کمشون. وقت کم ہے اس وجہ سے میں فارسی نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، جس کا مطلب یہ تھا تو ایرانی شعرا کی بات کر کے ہم پر ان چند شعرا کے احسان بھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہندوستان میں ایسے خوشگو شاعر موجود ہیں جن کی معطر سانس سے ہوا ان کی خلوت کو مشک کی خوشبو کر دیتی ہے۔ ان میں مومن خان مومن، ضیاء الدین نیر، امام بخش صاحبی، عبداللہ خان اولوی، مصطفیٰ خان حسرتی، اشرف اور مفتی صدر الدین آزردے جیسے عظیم شعراء موجود ہیں۔ اگرچہ یہ جملے کے لیے میں نے پورا یہ پڑھا، اگرچہ غالب بدنصیب کسی شمار کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی بزم سخن میں ان عظیم شعراء کا ہمدم و ہم نفس ہے۔ غالب سوختہ جاں گرچہ نریزت بشمار، ہس در بزم سخن ہم نفس و ہم دمشون۔ یہ شعر ان کے شاگرد حالی کو پسند نہیں آیا، اس وجہ سے کہ یہ غالب کو خود شیفتہ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ان کا مقام صائب اور کلیم سے بلند اور ہم پائے عرفی اور ظہوری ہے۔ وہ غالب تو استاد کے یعنی شاگرد الطاف حسین حالی کو برا لگا، تو انہوں نے جو آپ کے کیا کہتے ہیں پھر لکھا کہ خصی و صاحب و اسیر و کلیم، لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں، ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں۔ غالب نکتہ داں سے کیا نسبت، خاک کو آسماں سے کیا نسبت۔ شاگرد نے استاد کا بتایا کہ میرا استاد ایسا ہے، آپ کس سے کمپیئر کر رہے ہیں، آپ کس سے مقایسہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے جب ناظم ہروی نے سلسلہ کلاسیکل ادب کو، فارسی ادب کو یہاں تک جامی تک لا کر ختم کیا تو اس کو غالب نے آگے بڑھایا۔ غالب جانتے تھے کہ غالب کی حیثیت فارسی شاعری میں کیا ہے۔ شنیدم کے در دور گاہ کہن، شدے انصری شاہ صاحب سخن، چو اورنگ از انصری شد تہی، بفردوسی آمد کلاه مہی۔ یعنی جب سب سے پہلے آپ کے فارسی کا جب یعنی سلطنت سجائی گئی تو سب سے پہلے انصری آئے، اس کے بعد فردوسی آئے۔ فردوسی چون فردوسی آواز سر با کفن، جب فردوسی کفن کے اندر چلے گئے، بخاخانی آمد بساط سخن، تو خاخانی نے آ کر آپ کے جو ہے سخن کی گدی سنبھالی۔ نظامی چون جامع اجل در کشید، اور جب نظامی آپ کے جو ہے ختم ہوئے، سرے چتر دانش بسادی رسید، اس کے بعد یہ جو چتر تھی، یہ جو کیا کہتے ہیں آپ کے امبریلا تھی، اس امبریلے کو آپ کے زرین امبریلے کو سادی کے سر پہ رکھا۔ جو اورنگ سادی فروشت ذکار، جب تخت سادی آپ کے ختم ہوا، سخن گش برس فرق خسرو تتار، تو اس وقت خسرو تاتار پر آپ کے جو ہے یہ سخن کا تاج رکھا گیا۔ ز خسرو چو نوبت ب جامی رسید، جامی سخن را تمامی رسید۔ اس کے بعد خسرو سے جامی آیا اور جامی پر یہ کلاسیکل فن ختم ہوا۔ مثنوی میں غالب نے بڑھایا، ز جامی ب عرفی و طالب رسید، ختم نہیں ہوا، جامی سے عرفی کے سر پر تاج آیا، اور تاج جو ہے عرفی کے بعد طالب کے سر پر آیا، ز عرفی و طالب با غالب رسید، اور آخر میں آپ کے جو ہے یہ تاج فارسی شاعری کا یعنی غالب کے سر پر رکھا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مثنوی میں غالب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرا مقام کیا ہے، یعنی میرے مقام کو تم لوگ آپ کے جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہنے کی وجہ یہ ہے، اسی وجہ سے جب غالب گزر گئے تو وہ جو چیز لکھی آپ کے مرثیہ الطاف حسین حالی نے، تو اس میں کہے گیا، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ شہر میں جو ہے سوگوار ہے آج، اپنا بیگانہ اشک بار ہے آج، شہر سارا بنا ہے بیت حزن، ایک یوسف نہیں جو کنعہ میں، اس کے مرنے سے مر گئی دلی، خواجہ نوشہ تھا اور شہر برات، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم یہ ہندوستان کو، یہ بر صغیر کو چاہیے کہ غالب کی جو عظمت ہے اس کو درک کرے، اور غالب کی عظمت کے لیے دیکھیے میں ممنون ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کا کہ آج سے 1200 ہمارے پروفیسر صاحب
प्रोफेसर खुदवाई साहब ने और जनाब क्या कहते हैं माहौली साहब ने उस जमाने में मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, तो मैंने बहुत ही वसी मुताले के साथ 200 सफ़े के साथ वो जो कुलियात फारसी गालिब जो आपके रखा, तो इस किताब की रूनुमाई ये 14 साल पहले था, लेकिन इस किताब की रूनुमाई जब आप ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर हुई, आज से कोई 8 साल पहले, तो उस जमाने में डॉक्टर हसन हायरी जो गालिबियात के ईरान के सबसे बड़े वो थे, बेचारों का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया 7-8 साल पहले, 10-9-8 साल पहले। उन्होंने जो सोमनाथ ख्याल जो किताब 2007 में शाया की है, उसमें एक बड़ी काम की बात की है। वो फारसी में जो लिखे हैं उसका तर्जुमा सुनिए क्या कहते हैं ये, क्योंकि वो इस वजह से जरूरी है कि उन्होंने बताया कि एक नया सब जो आपके आया है वो सब के गालिब है। कहते हैं कि गालिब का शुमार किसी शक के बगैर उन कलमकारों में होता है, तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, जिनका काम बर्रे सगीर की फारसी निगारी के इर्तिका में खास असर रखता है। गालिब ने अपनी तसानीफ पंच आहन, दस्तंबू, महर नीमरूस, दरफ्शां कावन और मुंशियाना नस्र में तारीखी, इल्मी, अदबी और इंतखादी दिलचस्प, दिलपसंद और दिलावेज तरीक़ेकार इख्तियार किया, जिसे फारसी के असातिज़ा ने कबूल किया, और ये गालिब का उसलूब उनके सब की पहचान बन गया, जिसे सब शनासान ने कबूल किया। चुनाचे गालिब का ईजाद करदा तर्ज बयान का नाम सबके गालिब के नाम से मारूफ हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत बरतरी की चीज है कि ये लोग आपके गालिब की फारसी को बता रहे हैं कि किस तरीके से गालिब की जो सबक है, इसका जो उसलूब है, उसका मसला ये है। ये जो डॉक्टर यूसुफ साहब ने एक जुमला लिख दिया जिसको बहुत से अजीम गालिबियात के लोगों ने भी आपके तकरार की, उसकी तरफ तवज्जो की जरूरत है कि वो फरमाते हैं कि गालिब की उर्दू शायरी उनके दिल की और उनकी फारसी शायरी उनके दिमाग की शायरी है। अब मसला दिल की दिमाग की शायरी वक्त नहीं है इस चीज पर, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा गालिब की शायरी को इस तरह से अगर आप वसी मुतालिया करें, उनकी जो कुछ भी तसानीफ है, वो नसरी तसानीफ हो या उनका कलाम हो, तो आप मखसूसन ये जो शायरी है उनकी फारसी शायरी को दिमाग की शायरी कहकर दिल से नहीं जुदा कर सकते, और जो उर्दू की शायरी है उसको दिल की शायरी कहकर दिमाग से जुदा नहीं कर सकते। तो खानों में अजीम शोरा की शायरी तकसीम होती ही नहीं। तो ये जो दकबंदी है, इस तरफ आपके जो है स्कॉलर्स को चाहिए कि काम करें, तो मालूम ये होगा। असल में मसला ये है कि जब वो मसनवी बाद मुखालिफ, आप जानते हैं, देखिए गालिब के जितने भी, गालिब ने लिखा कि मैंने अपने खतूत को जो है मुरासला कर दिया, मुरासले को मुकालमा कर दिया। नहीं, मुरासले को मुकालमा नहीं किया, बल्कि मुरासले को मुकालमा भी किया, मुजादिला भी किया, मुसाफहा भी किया, मुलाकात भी की और मुआनका भी किया, और उसमें आप जानते हैं मुबाहिसा भी किया। अब वो खतिल, वो जो उनकी मसनवी पर जब हम आएंगे तो मसनवी बाद मुखालिफ पर बात करेंगे जो खतिल के बारे में है, तो जिसमें उन्होंने बताया। तो हसन हायरी ने एक पॉइंट रखा, उसको मैं पेश करना चाहता हूं। हसन हायरी ने कहा कि गालिब के पास तजाद है। वो तजाद इसलिए है कि वो एक तरीके से तो कहते हैं कि, एक तरीके से कहते हैं कि सनद जो फारसी की है वो ईरानियों से हासिल की जाए। कहते हैं कि जे अहले ज़बां नबूत खतील हरगिज़ अज़ इस्फ़हां नबूत खतील का ज़बां खास अहले ईरानस मुश्किल मा व सहल ईरानस सुखनस आशकार व पिन्हा नीस दिल्ली व लखनऊ से ईरानीस। यानी जबान जो खतील कह रहा है, खतील आपके जो है इस्फहान और ईरान से ताल्लुक नहीं रखता, इस वजह से खतील की जबान को मैं पूरी तरीके से सनद नहीं मानता। दामनस कफ कुनम चगुने रहा तालिबो उर्फियो नजीरी रा, ये तीनों शायर जो हैं ईरानजा हैं, ईरान में पैदा हुए हैं। तो कहते हैं मैं किस तरीके से अपना दामन इन लोगों से जुदा करूं, यानी मैं जो कुछ भी हासिल करता हूं वो इन्हीं शायरों को और इनकी शायरी को सनद और मुस्तनद जानता हूं। कहते हैं खास है रूह रवा मानी रा उ जहूरी जहाने मानी रा। तो वो जो उर्फी को, वो जो जहूरी को कहते हैं कि मैं इनके बात इनसे हासिल करता हूं। और एक जगह तो वो कहते हैं आपके के जो है मैं जहूरी के दस्तखान का यानी टुकड़े खाने वाला हूं। कहते हैं जिल्ला बरदार जहूरी बाश गालिब बहस चीज, ऐ गालिब जहूरी के जो दस्तखान पर जो टुकड़े पड़े हुए हैं उसको उठा ले, इसमें बहस ही नहीं।
क्योंकि और एक जगह कहते हैं रगे जहां करदम शिराज़े औराक़ किताबिशरा बनज़्म नस्र मौलाना ज़हूरी जिंदाम गालिब, यानी गालिब कहता है मैं ज़हूरी की नज्म और नस्र से जिंदा हूँ। रगे जहां करदम शिराज़े औराक़ किताबिशरा, मैं उसकी किताब के औराक़ को अपने रगोपे का जुज बनाया हूँ। एक जगह ये कहते हैं और दूसरी जगह कहते हैं जिले बरदार कस कसी बौशम, मैं आपके जिले बरदार कस चिरा बौशम, मैं किसी के दस्तखान का टुकड़े खाने वाला क्यों बनूं। मन हुमा मगज चिरा बौशम, मैं हुमा हूं, मैं ये मक्खी बन के क्यों जिंदगी करूं जो दस्तखानों पर उड़ता रहूं। तो उन्होंने कहा कि गालिब के पास तजाद। हमने कहा हुजूर तजाद नहीं है, गालिब ये कह रहे हैं जबान दानी, लिसानियात, साख्तियात, सेमेटिक में, इसी वजह से हमने गजल हो के, खसीदा हो के, मसनवी हो के, रुबाई हो के, खतात हो, हमने या अजम से लिए या अरब से लिए, लेकिन उसमें मानी आफरीनी हमने अपनी जबान से रखी। गालिब जो है वराए शायरी चीजी दिगरस जो कह रहा है वो मानी आफरीनी और मानी जहान की गुफ्तगू कर रहा है। गालिब ये कहता है मशो असीर जलाली के बूत, गालिब ये कहता है मसंज शौकत उर्फी के बूत शिराजी, तुम उर्फी को सिर्फ इस वजह से आपकी अहमियत मत दो कि उसका ताल्लुक शिराज से था। मशो असीर जलाली के बूत खांसारी, तुम जलाली के असीर इस वजह से मत हो जाओ कि उसका ताल्लुक खांसार ईरान से था। बस सोमनाथ ख्यालम दराई ताबीनी, तुम मेरे सोमनाथ ख्यालात की दुनिया में तो आओ। जवां फुरूज बरी दोष आए जुन्नारी, अगरचे के जुन्नार का धागा मेरे सीने पे पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे इन शानों से जो तजल्लियात की आपके जो है लौ उड़ती है उसकी तरफ मुतवज्जो हो। तो मालूम हुआ हैयत और लिसानियात और जबान हम बाहर से लेते हैं, लेकिन मानी आफरीनी और मानी जहान हम इसमें अपनी जमीन से गुजारते हैं। तो इसमें तजाद नहीं, तजाद इस वजह से नहीं है कि, और आप जानते हैं कि गालिब हमारे दौर का पहला तरक्की पसंद शायर है, इस वजह से आऊंगा उस पर आपके जो है गुफ्तगू। मैं यह बताना चाहता हूं कि सर सैयद देखिए कि क्या काम कर रहे हैं। सर सैयद ने एक बड़ी अच्छी चीज लिखी 1847 में, लिखते हैं वो 2-4, क्योंकि ये अक्टूबर का भी महीना है और सर सैयद भी की विलादत का भी महीना है, तो मैं चाहता हूँ 4 लाइन उनके भी आपके जो है हो जाएं, क्योंकि ये चचा और भतीजे का जो रिश्ता है, यानी क्योंकि गालिब को चचा कहते थे, अगरचे कि उनसे आपके जो है। और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये आईन जब उन्होंने आपके क्या कहते हैं तखरीस चाही कि गालिब एक मसनवी की शक्ल में, शेर की शक्ल में तखरीस आईन अकबरी के एडिट कर जो ये कर रहे हैं उस पर लिख दें, तो उन्होंने 33 शेर की एक मसनवी लिखी। वो 33 शेर की मसनवी में जो उन्होंने कहा, सर सैयद तू क्या कर रहा, क्या फालतू काम कर रहा है, साहिबाने इंग्लिस्तान रानीगर, जरा अंग्रेजों को तो देख, शिवे अंदाज इन्हा रानीगर, वो क्या काम कर रहे हैं, उनका शिवा क्या है, उनका अंदाज क्या है, देख। ताचे आइन हा पदीद आवर्दन, कैसे कैसे कानून उन्होंने मुरत्तिब किए, आचे हरगिज कस नादीद आवर्दन, और ऐसे ऐसे चीज लाए जो अभी तक किसी ने देखे नहीं थे। हक ई कौम आइन दाश्तन, इस कौम का हक है, ये ब्रिटिश लोगों का, ये अंग्रेजों का हक है कि कानून मुरत्तिब करें। कस नयारी मुल्कबाजी दाश्तन, देख इन लोग, अब मैं फारसी शेर नहीं पढ़ना चाह रहा हूं क्योंकि वक्त नहीं है, देख इनके जहाज पानी के सीनों पर दौड़ रहे, देख इनकी तरक्की कि किस तरीके से अल्फाज हवाओं में उड़ते हुए हम तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद से कहते हैं मुर्दा परवर्दन मुबारक कारनीस, ये 400 साल पुरानी, ये 350 साल पुरानी तू जो लेकर बैठा है अकबरी को जो है आईने अकबरी को एडिट करने की, ये अच्छा काम नहीं है। खुद बेबू का नीस जुस गुफ्तार नीस, तू खुद फैसला कर, ये तेरे शाया निशान। इससे पहले तक सर सैयद क्या काम कर रहे थे, सर सैयद आपके जो है बिल्डिंगों पर जाकर उसके जो कतबात हैं उसकी नशर कर रहे थे, वो आपके क्या कहते हैं तोहफे असनाशरी के आपके जो है तर्जुमे और उसमें में लगे हुए थे। इसके बाद देखिए, ये है गालिब शनासी, ये है गालिब की उम्मीद। गालिब आदमी को पहचानता है। गालिब ने ये देखा, ये जो आतिश नमरूद की जरूरत नहीं होती बारूद के ढेर को, बारूद के ढेर को एक चिंगारी की जरूरत होती है मुश्तइल करने के लिए। गालिब ने सर सैयद की जिंदगी में
یہ جو آئین لکھی سر سید کو پسند نہیں آئی. سر سید نے اس کو اپنی اس مثنوی تخریص کو آئین اکبری کا جز نہیں بنایا. لیکن دوستو سر سید نے اس کے بعد سے جو کام کیا وہ سائنٹیفک سوسائٹی بنائی, وہ آپ کے دارالعلوم کھولا, وہ محمدن ایجوکیشنل رکھا, وہ تہذیب الاخلاق آپ کے جو ہے جاری کیا, وہ مدرسے آپ کے جو ہے علی گڑھ کی بنیاد ڈالی. یعنی جتنے بھی کام کیے غالب نے اس کے بعد سے سر سید نے جتنے بھی کام کیے سر سید نے انقلابی کام کیے. یہ ہے غالب کا اثر, یہ ہے غالب جو انسانوں کو بناتا ہے. اسی وجہ سے سر سید نے کہا تھا کہ میں تو جب غالب نے کہا کہ میں فارسی شاعر ہوں تو ان کے جو مصاحب تھے وہ بھی جان رہے تھے کہ یہ تو سب سے بڑا فارسی شاعر ہے. اسی وجہ سے تو تہذیب الاخلاق میں لکھا تھا سر سید نے کہ ہم دارالعلوم میں, ہم علی گڑھ میں 2 حجرے بنانا چاہتے ہیں. ایک حجرہ اردو کے نام سے میر تقی میر کا ہوگا اور دوسرا فارسی کا حجرہ ہوگا جو مرزا غالب کے نام سے ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب انسان شناس بھی ہے اور غالب کس طریقے سے کیسے تو وہ جو گفتگو ہے, کیونکہ مجھے بہت سی باتیں کرنا ہے اور بہت وقت مختصر ہے, تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ غالب کی جو غزلیں ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ غالب کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ غالب کے پاس جو یہ آمیزش ہے قدیم روایات کی اور جدید آئندے حال اور مستقبل کی, اس سے جو جدید پن اور جو ان کی شاعری کی زبان میں جو طنز و مزاح ہے, اس نے غالب کو کمال کو اوج سلیمانی اور آسمان پر پہنچا دیا. تو غالب کی جو ہمارے پاس فارسی میں 334 غزلیں ہیں جس میں تقریباً 3622 اشعار ہیں, اس میں آپ دیکھیے غالب کا انداز کیا ہے. غالب مخلد نہیں ہے کسی کے, گلچین ضرور ہے, بے دل کا اثر ضرور ہے. غالب نے کہا تھا کہ میں نے بے دل کا اثر چھوڑ دیا, کبھی نہیں چھوڑا. اس پر آئیں گے ہم, خطوط میں بتائیں گے. وہ کسی طریقے سے نہا چلتا رہا. تو غالب اتنا بڑا غزل شناس ہے کہ اگر آپ میرے ذہن سے نکلنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ہمارے اسکالرز اور جو اساتذہ محترم ہیں ان کو یہ بتاؤں کہ ان کی جو مثنوی ہے رنگ و بو, اس کے کچھ وہ دیکھیے, وہ ترقی پسندی کے جو شعر ہیں وہ دیکھیے اس میں کیا, کہ جس میں مثنوی رنگ و بو میں کہتے ہیں کہ اس کے ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اگر ہم چاہیں روس فتح کر لیں یا روم لے لیں, لیکن حق کے سوا جو کچھ ہے اسے معدوم سمجھ لو. جو کوئی اس پردے دنیا میں قابل لحاظ ہے وہ اپنی ہمت عالی اور محنت کی بدولت. ہمت کا ساقی جب پکارتا ہے ساقی ہمت کے سلامی دہت بادہ ز خمخانے لامی دہت. ہمت کا ساقی جب پکار کر بلاتا ہے تو وہ نفی کے میکدے کی شراب پلاتا ہے. کاتب توفیق کے دم می زنت بر رقم غیر خلم می زنت. ہمت اگر بال کشائی کنت, اگر ہمت اپنے بازو کھولے تو سوئے توان کے ہمائی کنت, یعنی ایک مملوک کو ہما کا مقام عطا کر دے. تو آپ اگر مثنوی رنگ و بو پڑھیں گے, اگر آپ ان کے وہ اشعار پڑھیں گے جس میں غالب کہتے ہیں, میں فارسی شعر اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں, وقت نہیں ہے, آپ لوگ جو ہے اسکالرز ہیں جانتے ہیں, کہتے ہیں اگر مجھے کسی پر رشک آتا ہے تو اس پر جو پہاڑوں کے سنگلاخ وادیوں میں بھوکا پیاسا تنہا سفر کرتا ہے, حرم کے ان آسودہ دلوں پر نہیں جو آپ آب زمزم کو پی کر مطمئن ہو جاتے ہیں. تو بتا یہ رہا ہے غالب کہ صحیح ہمت, مسلسل کوشش, یہ آپ کے کام کرنا ہے. میں اس کاریگر, اس مزدور, اس محنت کش کے ہاتھ چومتا ہوں جو یہ کام کرتا ہے, نہیں وہ کہ جو حرم میں آپ کے آب زمزم پی کے سو جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک جگہ غالب کہتے ہیں آسمان سے اس نشاط کی آرزو کرو جو جمشید کو حاصل تھی. جمشید کی شان و شوکت کی طلب نہ کرو اس لیے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور وہ جو غزل ان کی معروف ہے کہ بیا کے قائد آسما بے گردانی, اس کے معنی کیا ہے؟ انقلاب لانے کے ہیں.
उसके मानी यह है कि अपने अंदर इनकलाब लाने के। और ये जो जुमला गालिब कहते हैं, अगर तमाम आलम में ना हो सके ना सही, जिस शहर में मैं रहूं उस शहर में तो भूखा नंगा नजर ना आए, खुदा का महफूर खल्क का मरदूद, नातवा बीमार फकीर निकबत में गिरफ्तार, मेरे और मामलाते कलाम व कमाल से कते नजर करो, जो किसी को भीख मांगते ना देख सके वो खुद दर बदर भीख मांगे, वो मैं हूं। माता ये रहे हैं कि मैं इस आलम में भी रहकर मैं ये चाहता हूं कि मेरे शहर में कोई ना रहे। तो ये तो मैंने आपके इस वजह से जोड़ दिया यहाँ पर, ये बताने के लिए कि गालिब जो हैं वो क्या है, गालिब तरक्की पसंद है। लेकिन मैं गजलियात पर यह बात कर रहा हूँ कि गालिब का जो लहजा है, गालिब की जो गुफ्तगू है, गालिब की जो गिराई है, गालिब के जो कहने का अंदाज है, गालिब की जो मानी आफरीनी है, उसकी बात ही नहीं की जा सकती। एक पुराना हमारे पास जो बहुत घिसा पिटा मजमून गजल में इस्तेमाल होता है, जो बोसा है, तो मैंने ये किया कि 20 गालिब के 20 अशार जो बोसे से मरबूत हैं उसको पेश करके मिसाल के तौर पर यह बताया कि देखो, गालिब ये कहते हैं कि नीम लबिश अंगबी नीम यश तबरसर, गजल का शेर, कि मेरे माशूक का आधा होंठ अंगबी है, शहद है, नीम यश तबरसर, और नीम जो है तबरजत है। यहीं पर मैं कहता हूं कि हम लोग हैं जो गालिब की तर्जुमानी कर सकते हैं। तबरजत, ईरानियों ने कहा तबर यानी तबर की तरह से काट के फेंक दे सकता है। नहीं नहीं नहीं, हमारे पांच किस्म की मिठाई है, एक है गुड़, एक है शक्कर, एक है नबात, एक है मिस्री और एक है तबरजत। तबरजत वो पीले किस्म की मिस्री होती थी जिसको छोटे से तबर से तोड़कर चाय के साथ पीते थे, तुरानी लफ्ज़ है। तो तबरजत ये कह रहा है गालिब कि मेरे माशूक का आधा होंठ तो क्या कहते हैं, आधा होंठ शहद से बना है और आधा होंठ उस मिस्री से बना है। मन बवफा मुर्दाम हबी रखीबम दर्जत, मैं वफा कर कर उस हिस्से पर बैठ गया जहां पर शहद है। तो मक्खी जब शहद पर बैठती है मजा तो उठाती है, लेकिन वो मजा उसका आखिरी होता है, क्योंकि फिर वो जो शहद होता है उसके बलो पार में ऐसा लग जाता है उड़ नहीं पाती, वही खत्म हो जाती है। लेकिन रखीबम दर्जत, लेकिन वो मक्खी जो बैठती है आपके मिस्री पर मजा भी लेती है, उड़ भी जाती है। तो आपने देखा एक पुराने घिसे पिटे मजमून को, बोसे को गालिब जब पेश कर रहा है तो किस नोयत से, किस जद्दीदियत से पेश कर रहा है। तो गालिब कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और तो अंदाजे बयां तो है ये कि जिसकी तरफ गालिब करें, कहते हैं हस तफाउत बसी जे रतबो तानबीस। गालिब कहते हैं, एक दूसरा शेर पेश कर रहा हूं इसी ज़िम्न में, इसी मिसाल में, कि तफाउत जो है, फर्क है। हस तफाउत बसी हमजे रतब तानबीस, यानी खजूर और खजूर से जो बनी हुई शराब होती है उसमें फर्क है। खजूर मीठा होता है और नबीस जो होती है वो कड़वी होती है। हस तफावुत बसी जे हम जे रतब ता नबीस, लज्जते दीगर दहर बोसा चु दुश्नाम शुद। यानी अगर माशूक कहे आके मेरा बोसा ले लो तो वो खजूर की तरह से है, मीठा तो है लेकिन वो 2 मिनट का असर है। लेकिन अगर माशूक तुमको धुतकार दे, तुमको दूर कर दे, तुमको मार मार के आपके जुदा कर दे और तुम जबरदस्ती से आपके जो बोसा ले लो, तो वो नबीस है, जो अगरचे के कड़वा है लेकिन इसका असर ज्यादा रहेगा। मैं अपने स्कॉलर्स और नौजवानों से कहूंगा ये काम ना करें, क्योंकि जो है आपके आजकल इस जमाने में जो है पूरी तरीके से महकूम हो जाते हैं कि आप ये। तो कहने का मतलब ये है, गालिब ये कह रहे हैं कि किस तरीके से एक पुराने घिसे पिटे मजमून को गालिब ने नई नौयत से पेश किया है। तो वो मैं बता रहा हूँ, वो मैं ये बता रहा हूँ कि वो गजलियात के अशार देखिए, आपके क़तात जो हैं गालिब के, हम जानते हैं 131 आपके 131 क़तात फारसी में मौजूद हैं, जिनको आप 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो तारीखी ख़तात हैं, दूसरे वो हैं जो 75-70 के करीब हैं, जिसमें गालिब ने कमाल किया। ये जो हाली ने कहा था कि आप बूढ़े हो गए हैं, देखा आपके रमजान के जमाने में गए हुए हैं, शराब चल रही है और आपके, तो आप बूढ़े हो गए, इबादत कीजिए, ये काम छोड़िए। तो एक मसनवी में कहा, मुस्तफा खां के शागिर्द में खता लिखा, खता की बात करो, तो इस खता में कहते हैं कि ऐ तू ऐ के शिफ्ता वो हसरत लखबदारी, ऐ शिफ्त
मुस्तफ़ा खां, तेरा उर्दू में शिफ्ता और फारसी में हसरती तेरा तकल्लुस है। हमी बलुत तू खुदरा उम्मीदवार कुनम, मैं समझता हूं कि तेरी मोहब्बत से मैं उम्मीदवार रहूं। चू हाली अजमन आशुफ्ता भी सबब रंजीत, हाली क्योंकि मेरे से गुस्से में और मेरे से रंजीदा है। तू गर शफी नगर दी बेगू चकार कुनम, अगर तू दरमियानवी ना करे, मेरी जो है आपके जो है दरखास्त ना करे, तो मैं क्या कर सकूंगा। दोबारा उम्र दहन अगर बफर्ज महाल, अगर मुझे खुदा दोबारा पैदा करे, बरा सरम के दरी उम्र अर दुकाराम, मैं दो काम अपनी नई जिंदगी में जब पैदा होऊंगा करूंगा। क्या करूंगा? ये कि अदाए इबादत उम्र पेशीना, एक ये कि जो अपनी पुरानी उम्र में जो इबादत नहीं किया उसको अंजाम दूंगा। दिगर बपीश गाहे हाली एतजार कुनम, और दूसरे जो है हाली की खिदमत में माजरत पेश करूंगा कि हाली मैं माजरत चाहता हूं कि। तो ये खता जो है तंजिया था, इसी को यादगार गालिब ने हाली ने लिखा। उस जवानी के जोश में हम समझ नहीं सकते थे कि किस अजीम शख्सियत के साथ क्या जुमले कह रहे हैं। तो गालिब ने नादिम थे गालिब ने कि गालिब के साथ उन्होंने किस तरीके से किया। लेकिन गालिब की फारसी शायरी की अहमियत क्या है, इंसानों को समझना है। गालिब की फारसी शायरी की इफादियत क्या है कि अगर देखिए इस वक्त भारत, हिंदुस्तान, बर्र-ए-सगीर, बड़ी सी बड़ी इमारतें आपके जो है एक रात में चंद करोड़ में बना सकता है। लेकिन ये जो अजीम शोकार है, यही यूनाइटेड नेशन, मैं हमेशा कहता हूं, यही यूनाइटेड नेशन में सादी का शेर लिखा हुआ है कि तमाम इंसान दुनिया के एक ही यानी बदन के आज़ा व जवारे हैं, एक को दर्द होता है तो दूसरे को दर्द महसूस होता है। खुसरो सादी से 30 साल उम्र में छोटे थे, लेकिन खुसरो ने इससे बड़ा शेर कह दिया जिसको कोई जानता ही नहीं। मेगू मर्द सत कुश्ताम दर नबर्द, ऐ मर्द मत कहे कि मैंने जंग के मैदान में 700 लोगों को काट के फेंक दिया। मेगू मर्द सत कुश्ताम दर नबर्द, यकी जिंदा कुन तात फानन मर्द, तू एक मरते हुए को तो बचा ले तो मैं मर्द कहूं। तो मालूम ये हुआ मर्द वो है जो मैदान में काट के फेंक नहीं सकता, मर्द वो है जो मरते हुए को बचाता है। तो खुसरो का हमारे पास ये जो शेर है, ये क्या कहते हैं, डायमंड है, ये आपके कोहिनूर है। इसको हमने आपके ये हुस्न यूसुफ को कुएं में बंद रखा, इसको हिंदुस्तान के लोग तक वाकिफ नहीं। हमने अपने हुस्न को दुनिया में नहीं पेश नहीं किया, उसी तरीके से गालिब के जो शेर उसको पेश नहीं किया। गालिब ने ये शहरों के बारे में जो खतात लिखे हैं, एक एक शेर में उसकी रंगीनी अगर आप देखें, उसमें तंज व मिजाज देखें। गुफ्तम इकनून बेगू के देहली चीज, मैंने पूछा कहो देहली क्या है। गुफ्त जानिस वो ई जहानिश्तन, ये दुनिया तमाम जिस्म है और उसकी जान देहली है। गुफ्तमीश चीज ई बनारस गुफ्त, जब मैंने पूछा ये बनारस क्या है तो कहा शाहिदी मस्त महवे गुल चीदन, एक शाहिद है, एक हसीना है जो मसरूफ मस्त है और जो फूलों को चुन रही है। गुफ्तमिश चू बवद अजीमाबाद, मैंने पूछा ये अजीमाबाद क्या है। गुफ्त रंगी तरस फिजाए चमन, यानी चमन की फिजा से भी रंगीन तर जो चीज है। तशबीहात देखिए, इस्तियारात देखिए, मुजाज कुल देखिए, सनाए लफ्जी और बदाए देखिए। लफ्जों में उलमा सुन रहे हैं और स्कॉलर सुन रहे हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि बे के नीचे एक नुक्ता और पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, मैं तो इशारों में बात कर रहा हूं। हाल कलकत्ता बाज जस्तम गुफ्त, जब मैंने कलकत्ते के बारे में कहा तो कहा बायद अखली में हश्तुमी गुफ्तन, ये 7 बर्रे आजम नहीं है बल्कि कलकत्ता खुद एक 8वां बर्रे आजम है। गुफ्तम ईजा चकार बायद, क्या कहा कि आज की दुनिया में क्या काम किया जाए। गुफ्त खते नजर द शेर सुखन, शेर शायरी मत करो। गुफ्तम ई माह पे कराची कसन, मैंने पूछा ये हसीनाएं कौन हैं। गुफ्त खूबान किश्वरे लंदन, उन्होंने कहा कि ये हसीनाएं लंदन की हसीनाएं हैं। गुफ्तम इन्हा गर दिल, गुफ्तम इनआन गर दिली दारन,
میں نے ان سے پوچھا کیا ان کا کوئی دل ہے، ان میں، ان کے سینے میں کوئی دل ہے؟ گفتارن لیکن ازاہن، یہ رکھتے ہیں دل مگر ان کا فولادی دل ہے، آہنی دل ہے، لوہے کا دل ہے۔ گفتگو گفتمش باز گو طریق نجات، میں نے پوچھا نجات کا راستہ کیا ہے؟ گفت غالب با کربلا رفتن، غالب نے کہا کہ کربلا جا کر مر جانا جو ہے وہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا غالب ایک ایک شعر میں ایک ایک شعر کا انٹروڈکشن دے رہا ہے کوئی ایسا شعر؟ یہ اشعار جو ہیں یہ فارسی کی افادیت ہے، اگر ہم استفادہ نہ کریں۔ وہ جو 19 اشعار کا جو مشتمل جو خطا ہے، جس کا مشہور شعر فارسی کا جو سب سے مشہور شعر جو چلتا ہے، فارسی بھی تا ببینی نقشۂ رنگ و رنگ، وہ اسی کا جز ہے۔ لیکن اس میں نے جیسا کہا، ذوق نے کہہ دیا تھا دربار میں شاہ ظفر سے کہ یہ جو شاعر ہے اس کے تو آپ کے جو ہے جز دو تین جز اس کی شاعری اردو میں ہے۔ آئی کے در بزم شہنشاہ سخن رس گفتی، اے شخص جو تو بزم شہنشاہ میں تو نے جو بات کہی ہے کہ بپرگوئی فلاں در شعر ہم سنگ منس، کہ پرگوئی میں وہ شخص میرا کیسا ہے، وہ پورے 19 شعر کا جو خطا ہے اس میں یہ 4 آپ جب مصرے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا پورا معنی ملے گا کہ فارسی بھی تا ببینی نقشۂ رنگ رنگ بگذر از مجموع اردو کے بے رنگ منس، فارسی بھی تا بدونی کندر اقلیم خیال مانی و ارجنگ و اون نسخہ ارتنگ منس۔ فارسی دیکھو تو تم کو معلوم ہوگا کہ وہ جو نسخہ ہے جس میں آپ کے نسخہ ارتنگ میرا ہے، میں مانی ہوں، میں ارجنگ ہوں، یعنی یہ غالب کہہ رہا ہے کہ مصوری کی انتہا اور فکر کی انتہا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو تم میرے فارسی کلام میں دیکھو، اردو میں کیا دیکھو گے؟ تو یہ جو کر رہے ہو نا آپ کے جو غالب خود اپنا نام بتاتے ہیں، شہنشاہ کے سامنے جب بیٹھتے ہیں، دیکھیے جتنے بھی قصائد شاہ ظفر کے لیے کہے اس کی تشبیہ غالب کے پاس یہ ہے کہ غالب نے اس کی تشبیہ تصوف کی ہے۔ بالید بخوش خواجہ چون گوئی سخن برس، غافل کہیں ترانے بہ بہتاں برا برس، غرور کر رہے ہو کہ خواجہ نے تمہیں شاعر کہا ہے، غل نہ ہو کہ ترانہ بہتان و غلط ہے، ہر گویہ نکیسہ نہیں ہوتا، ہر شاعر صاحبان نہیں ہوتا، میں آج نظامی اور خاخانم ہوں، یہ دہلی میرے دم سے گنج اور شیروان ہے۔ یہ غالب اپنا مقام بتا رہا ہے، اور یہ واقعے میں آج جانتے ہیں ہم کہ اقلیم سخن کا شہنشاہ جو ہے اس شہنشاہوں کی صفوں میں غالب شمار کیے جاتے ہیں۔ تو غالب نے مثنویات کے بارے میں یادگار میں 11 مثنویات کا ذکر کیا، 15 غزل مثنویات ہیں۔ 15 مثنویات جو ہیں تو میں نے 2-3 مثنویوں کو شعر العجم میں جلد 4 میں شبلی نعمانی نے بتایا کہ مثنوی میں یہ کیریکٹرز ہونا چاہیے، یعنی اس کو پرکھنا ان چیزوں پہ چاہیے۔ ایک یہ کہ اس کی حسن ترتیب کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کے کرداروں کے، پھر اس کیریکٹروں کا اتحاد کیا ہے، اور پھر واقعہ نگاری کس طریقے سے کی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کمال کی آپ کو جو ہے +A ملیں گے آپ کو غالب کی مثنویوں میں۔ اور غالب کی مثنویوں میں جو 15 ہیں، ایک مثنوی جو ان کی پہلی آپ کی مثنوی ہے جو 51 شعر کی ہے، جو وہی بحر رمل جو مولانا روم کی بشنو ازنے چوں حکایت می کنت از جدائی ہا شکایت می کنت، وہی شعر استفادہ کیا ہے۔ تو وہ جو پہلی مثنوی سرمہ بینش ہے، آپ دیکھیے اس میں تصوف کی گفتگو کرتے ہیں۔ مرد رہ بایت کے باشد مرد عشق، لت ترنم خیز و در دل درد عشق، شبلی از منبر دہد آواز عشق، شاہ ماں بر تخت گوید راز عشق۔ عشق کے فلسفے پر گفتگو کرتے ہیں، کمال کی آپ کی گرائی ہے۔ لیکن جو مثنوی ہمارے پاس معروف ہوئی ہے ان کی ایک، وہ دیر حرم، وہ آپ کے چراغ دیر ہے، جو بنارس کی حسیناؤں پر لکھی گئی، جو وہ جا رہے تھے کلکتہ 1827 میں، اس میں 108 شعر، اور وہ
جو غالب کی فکر کو اور غالب کے ذہن کو جو چیز دریا کے کنارے طلوع خورشید کا وہ منظر اور صبح کے وقت دریا میں نہاتی ہوئی حسیناؤں کی تصویریں، وہ دلکش نظارے، وہ بنارس کی گلی کوچیوں کی جو رونق تھی، اس سے متاثر ہو کر جو کہا بنارس را کسی گفتہ کے چینس، کسی نے بنارس کے لیے کہا یہ تو چین ہے، ہنوز از گنگ چینش بڑ جبینس۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو گنگا بہ رہا ہے بنارس میں، اس کے اوپر جو موجیں بہتی ہیں، تو ایسا معلوم ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بنارس کو کیوں کہا تو نے چین؟ چین کیا ہے بنارس کے سامنے؟ اسی وجہ سے گنگا کے آپ کی پیشانی پر ابھی تک غصے کی چینیں پڑی ہوئی ہیں۔ بنارس را کسی گفتہ کے چینس، ہنوز از گنگ چینش بر جبینس، تعالی اللہ بنارس چشم بددور بہشت خرم و فردوس معمور۔ یہ ایک بہشت ہے جو آپ کے فردوسی، آپ کے جو ہے مجسموں سے معمور ہے۔ عبادت خانے ناقوس یانس، یہ ناقوس بجانے والوں کا یہ عبادت خانہ ہے۔ ہمانا کعبہ ہندوستان، اور یہی ہندوستان کا کعبہ ہے۔ اور غالب کی جمالیاتی دلکشی دیکھیے ان حسینوں کے بارے میں۔ بتانش را حویلا حیولا شولہ تور، یہ یہاں کے بت جو ہیں ان کے بدن جو ہے شولے کی طرح سے ہیں، تور کے شولے کی طرح سے۔ سراپا نور عزت چشم بدور۔ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ غالب کا کلام اس وجہ سے بھی مشکل ہے کہ غالب کے کلام میں جو تلمیحات ہیں، جو تضمینات ہیں، جو تراکیب ہیں، وہ آسان نہیں ہیں۔ اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غالب کو جو پوری طریقے سے بعد میں فالو کیا گیا وہ علامہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا تھا بر جوانا سہل کن حرف مرا، میرے حرف کو پروردگار ان جوانوں کے لیے نرم کر دے، سہل کر دے۔ اس وجہ سے کہ غالب کا کلام کی طرح اقبال کے کلام میں بھی تشبیہات، تلمیحات، تراکیب، ادق الفاظ اور جو علامات ہے، جو اشارات ہیں، جو پیکر سازی ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا کہ جب ان اشعار کو پڑھو کہ الفاظ کے سر پہ نہیں اڑتے۔ کہتے ہیں کہ عروس کو میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے وہ شعر جو جوش نے کہا تھا کہ ہاں سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، خاموش و لغت سے گزر کر دیکھو، الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو۔ تو غالب کو سمجھنے کے لیے غالب کے اشعار کے ہر لفظ میں، کیونکہ غالب خود کہتے ہیں کہ میں ہر لفظ کے تہے میں خانہ سجا دیا ہوں، ہر لفظ کے نیچے۔ تو ان بڑے شاعروں کو سمجھنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم ان پر وقت صرف کریں۔ اور تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو باد مخالف کی آپ کے جو وہ تھی خطیر شفائی کا جو گروپ لپٹ گیا تھا، ابھی بھی لپٹتے رہتے ہیں بہت سے لوگوں سے، لوگوں کی عادت ہے یہ ہماری، میں سمجھتا ہوں بر صغیر کی ایک تہذیبی روایت بھی ہے کہ جو کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اطراف ایک گروپ بن جاتا ہے، کسی طریقے سے چلتے ہی رہتا ہے معاملہ، آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اے سخن پروران کلکتہ وہ زبان آوران کلکتہ، دعوے بندہ بھی سرونی نیست۔ بعد مخالف میں وہ چاہتے تھے غالب کہ یہ مسئلے کو ذرا دبا دیں تاکہ جو ہے مسئلہ زیادہ نہ پھیلے۔ تو انہوں نے بات یہ کہا، وہی جو میں نے کہا کہ سخن آشکار پنہا نیست، کہ یہ جو ہے آپ کے لکھنؤ وغیرہ نہیں، لکھنؤ اور دہلی کو آپ اسمان وغیرہ سے نہیں بنا سکتے۔ بہرحال یہ کہتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غالب کا کمال جو مثنوی میں ہے وہ غالب کی جو ابر گوہر بار ہے جس میں 1100 شعر، جس میں 281 اشعار کا جو معراج نامہ ہے، کمال کا معراج نامہ، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح توجہ نہیں کی گئی۔ میں ختم کروں گا اپنی بات کو، جو ہے بہت مجھے معلوم ہو گیا ہے وقت زیادہ ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ کے غالب نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کمال کی چیزیں بتائی ہیں غالب نے، اور وہ اس طرف یہ بتائیے ہمارے ادریس صاحب میرے پاس کتنے منٹ باقی ہیں تاکہ میں اس کو وہ کر سکوں۔ کیونکہ میں اس کو، آپ کی آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے
मैं नहीं समझ सका आपके जवाब। है 5 मिनट है मेरे पास? जी जरूर। अच्छा, जनाब साहब ने मुझे आपके, तो मैं क्योंकि इन तमाम चीजों को वो रख रहा हूँ, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 202 चीजें ही पेश करूंगा। गालिब के पूरे फारसी कलाम पर तो बात नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि गालिब की जो 131 रुबाइयात हैं, उसमें से एक रुबाई जो बहुत मशहूर होती है, जिसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं, गालिब की जो रुबाई है, वो एक रुबाई मैं पेश करना चाहता हूँ कि ये बताने के लिए कि गालिब ने अगरचे कि उर्दू में सिर्फ 16 रुबाइयात कही हैं, लेकिन फारसी में 131 रुबाई कही हैं। उसमें ये रुबाई बहुत वो होती है कि गर ज़ौक़ सुखन बहदहर आई बूदे, दीवान मेरा शोहरत परवी बूदे, गालिब अगर ई फन सुखन दी बूदे और दीरा इज़्ज़ती किताब ई बूदे। अगर दुनिया को सुखन का ज़ौक़ होता तो मेरा दीवान परवीन सैयारे की तरह बुलंद और मशहूर होता। गालिब अगर शायरी मजहब होती तो उस मजहब की इल्हामी किताब मेरा दीवान होता। तो ये, लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा था बताने की कि ये जो गालिब की जो 9 शेर की जो नज्म है, यानी गजल है, जो नातिया गजल है कि गालिब सनाए ख्वाजा ब यज़दां गुज़ाश्त, ये गजब की गजल है, ये गजब की आपके नातिया वो है। वो अगरचे के फारसी में गालिब का 281 शेर का क्या कहते हैं नात मेराजनामा है। गालिब के पास ये 9 शेर की आप जानते हैं कि गजल है, जिसमें कहते हैं कि उन्होंने वही उर्फी के शेर की तखलीद की है, लेकिन जो इसका मतलब है कि हक जाहिर के हक जलवागर से तर्ज बयाने मोहम्मद अस आरी कलाम हक ब ज़बाने मोहम्मद अस, उसमें आपके जो है 9 शेर हैं, लेकिन सबसे अहम आपके जो है शेर है जो मुझे पसंद है वो ये है कि हर कस कसम ब आंचे अजीज़स्त मी खुरत, यानी हर कोई उसकी कसम खाता है जो उसे प्यारा होता है। हर कस कसम ब आंचे अजीज़स्त मी खुरत, फिर कहते हैं सौगंद किरदगार ब जाने मोहम्मद अस, इसीलिए खुदा ताला ने हजरत मोहम्मद की जान की कसम खाई है, यानी वो हबीब खुदा हैं ये। और उसके बाद से आखिर में वो कहते हैं कि नवाशेर के गालिब सनाए ख्वाजा ब यज़दां गुज़ाश्तीम कां ज़ात पाक मर्तबे दाने मोहम्मद अस, गालिब ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की सना को हक ताला पर छोड़ दिया है, इसलिए कि वो सिर्फ मोहम्मद के मुकाम और मर्तबे से वाकिफ हैं। तो उर्दू में तो आपके 4 या 5 शेर हैं सिर्फ नात के, लेकिन 7 शेर आप देखते हैं वो मसनवी गोहरबार में, और इसमें है, मैं बड़ा तफसील से पूरा 1 घंटा बात कर सकता हूँ उनके नातनामे पे, इस वजह से यहाँ पर इस चीज को रखता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। आखिर ये कहते हुए कि देखिए मसला ये हो रहा है कि गालिब ने जो नामे लिखे, गालिब के वैसे तो 723 724 खुतूत उर्दू में हैं, कितने जाया हो गए नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ भी खुतूत हैं, लेकिन फारसी के जो खुतूत हैं, ये जो कहते हैं कि बेदिल का उन्होंने वक्त छोड़ दिया था, बेदिल को उन्होंने नहीं आपके तर्क किया। उनके जो फारसी खुतूत हैं, उर्दू खुतूत तो पहला खुतूत उनका 1848 से मिलता है, जो आखिरी 20 साल की जिंदगी में उन्होंने लिखे हैं, जिसके 800 के करीब खुतूत, 723 कुछ खुतूत महफूज रह गए। लेकिन जो पहले के जो खुतूत लिखे फारसी खुतूत, वो फारसी खुतूत का उर्दू में तर्जुमा तो हुआ है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं प्रोफेसर साहब कि वो तर्जुमा उस तरीके का नहीं हुआ जो तंज और मिजा गालिब का, ये मसला हुआ है। तर्जुमे में मेहदी क्या हो, इस तरह का जो तरीका है, उसको हमने जब फारसी से उर्दू में लाया तो गालिब की तर्जुमानी बहुत कम हो गई खुतूत में। लेकिन मैं एक ये बताता हूं कि किसी ने बेदिल को, जब वो अजीमाबाद में थे, तो आम भेजा, तो बेदिल ने रुखा लिखा, उस रुखे में आम की शक्ल, आम की खुशबू, आम का रंग, आम की पूस, आम का गूदा, आम का रस, आम की गुठल, हर पर एक इतनी खूबसूरत तशबीह दी कि कमाल की थी। उसी तरीके से किसी ने वो हुगली वगली क्या है वहां से किसी ने, अकबर अली ने वगैरह ने गालिब को आम भेजे थे, तो गालिब ने वही काम किया। गालिब ने आपके जो है उस आम को का जो शुक्रिया अदा किया है फारसी में, देखने का है, वक्त नहीं है वरना मैं पढ़ता। तो गालिब के जो फारसी खुतूत हैं वो पंच आहंग में हो, या वो आपके काजी अब्दुल वदूद के मासरे अखबार में हो, या वो सैयद अली अकबर
ترمیزی کے نامہ فارسی غالب میں ہوں یا وہ مسعود حسن ادیب کے متفرقات غالب میں ہوں، یہ سب خطوط فارسی کے ہیں۔ ایک خط پر بر سنا کر ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو، اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں جو آپ لوگوں نے شائع کیا ہے روہیلے صاحب کا، بڑا خوبصورت ہے کہ یہ سری پائے، اس پر بات ختم ہو رہی ہے، سری پائے بھیجے غالب کو۔ اب آپ دیکھیے یہ غالب نابغہ روزگار، یہاں پر کوئی انٹینشن نہیں ہے، پہلے سے کوئی آپ کے فکر نہیں ہے، سری پائے کھائے اور اس کے بعد سے قلم لیا اور یہ خط لکھا جس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ مرزا ابو القاسم خان کے لیے، جود و کرم کے دستخوان کے ظرف کار ریزہ خار آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ سری پائے پہنچے، یہ کام جاں کو محبوبوں کے تبسم شور انگیز کی لہر میں پوٹ پوٹ کر دیا، دماغ کو بھی طاقت دی اور ہاتھ پاؤں کو بھی توانائی بخشی، کیونکہ یہ سری پائے، دماغ کو بھی طاقت دی اور ہاتھ پاؤں کو توانائی بخشی۔ اس کا گودا اپنے خمیر کی لطافت میں خوائے نفسانی کے اضافے کا سرمایہ ہے۔ نہیں، میں نے غلط کہا، زندگی کے چراغ کے تیل کا مادہ ہے۔ فم میدا یعنی اس کے سیکریشنز، میدے کے جو سیکریشن اور ترشحات ہوتے، فم میدا اس کے شوربے کی روانی کا سناخہ ہے، اور آنتیں اس کے کفچوں کی لذت کے شمار کی تسبیح پڑھ رہی۔ اب روٹی کیونکہ گول ہوتی ہے، روٹی نے جب اس کے شوربے کے معیار کو پہچانا تو پہلے جملے ہی میں خوف سے سپر ڈال دی، اور جب زبان اس کی روانی کی لذت کی شکر گزاری میں مشغول ہوئی تو شوربے کی آب حیات کی موج اس کے سر سے گزر گئی۔ اس کے ہڈیوں کے نظر فیر جلوے پر ہما دیوانہ ہو گیا، اس کے بھنے ہوئے مغز کے حسن پر عقل فریختہ ہو گئی، اس کے مرچوں کی میزے کی تیزی محبوبوں کی ادائے عطاب کی طرح گلسوز تھی، اس کے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز چنگ و رباب کے نغمے کی طرح سامع نواز تھی۔ میں تو بات کو طول دیتا اور اس نعمت کی تعریف کے بعد صاحب نعمت کا شکر ادا کرتا کہ میرے جبڑے نے مجھے ناز کے ساتھ آنکھ کا اشارہ کیا اور اپنے سر کی قسم دے کر گویا ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قلم فوراً رکھ دو اور نلی کے گودے کی لطافت کا مزہ لو، چونکہ مجھے اس کی خاطرداری منظور تھی اور اس کی قسمت پرمایا تھی، لہذا تعمیل کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ تو سرکار، تو آپ نے دیکھا کہ ایک قلم لے کر سری پائے لکھنے کے بعد ہمارا نابغہ روزگار، ہمارا غالب دہلوی، ہمارا عظیم ترین شاعر اور مفکر اور دانشور کس طریقے سے تخلیق کے سمندر بہا دیتا ہے۔ یہ اور چیز ہے کہ غالب آپ کے جو ہے کو جو مقام دینا چاہیے ہے فارسی میں ابھی تک حاصل نہیں ہوا، مگر مجھے امید ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ اس طرف آپ کے جو ہے جس طرح سے کوشش کر رہا ہے، اور ہم لوگ اس حسن یوسف کو نہ صرف بازار مصر میں بلکہ دنیا کے تمام بازاروں میں پیش کریں گے۔ اگر پورا نہ ہو سکے تو کم کچھ آپ کے جو ہے اس کے اشعار کا ترجمہ اور اسات فارسی شاعری کی گفتگو ہوگی۔ میں ہمارے پروفیسر صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تقریباً 400 صفحات پر آپ کے غالب کی فارسی شاعری کو اب مکمل کیا ہے۔ آسان آج کے زمانے کے آپ جیسے علماء کے لیے نہیں بلکہ عامی آدمیوں کے لیے، تاکہ اگر دریا کا پورا پانی سینچا نہ جا سکے تو کم از کم اتنا کھینچا جا سکے کہ اپنے ساغر میں کہ پیاس ختم ہو سکے، آپ کے تشنگی بجھ سکے۔ بہت بہت شکریہ، اور زیادہ وقت لینے کی معذرت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی معلوماتی خطبہ آپ نے پیش فرمایا۔ ناظرین، آپ اردو اور فارسی کے معروف ادیب و دانشور ڈاکٹر تقی آبدی صاحب سے غالب توصیہ خطبہ بعنوان دور حاضر میں غالب کے فارسی کلام کی معنویت، اہمیت اور افادیت پر پرمغز خطبہ سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ خطبے سے متعلق صدارتی کلمات پیش فرمائیں۔ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب۔ جناب ڈاکٹر تقی حسن آبدی صاحب اور معزز حضرات، آج مدتوں کے بعد یہ وقت آیا کہ آبدی صاحب ہمارے سامنے تشریف لائے اور انہوں نے تمام عمر جو تحقیق کی ہے اس کا کچھ حصہ ہمارے سامنے عنایت کریں۔ ان کی
تصانیف سے ہم واقف ہیں، ان کی تحقیقات سے ہم واقف ہیں، ان کے لیکچرز ہم اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن ہمیشہ ایک تشنیگی رہتی ہے کہ وہ بہت جلد چلے جاتے ہیں واپس۔ ظاہر ہے وہ میڈیکل پروفیشن میں ہیں اور وہ جسم کو اور روح کو الگ الگ دیکھتے ہیں، اور جب وہ مل جاتی ہیں تو پھر شاعری ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے ہمارا دعوت نامہ قبول کیا اور وہ آئے، اور انہوں نے اپنے پسندیدہ موضوع یعنی غالب کی فارسی شاعری کے بارے میں یہ لیکچر دیا ہے، جو اردو میں کم سے کم لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی ہے، اور جس کی ابتدا تو پہلے ہو چکی تھی، لیکن عابدی صاحب نے ان کا دیوان شائع کیا، جو ہمارے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے سب لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے آج کے لیکچر میں غالب کی فارسی شاعری کے چیدہ چیدہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اور بہت مناسب طریقے سے انہوں نے ہر پہلو کو ٹچ کیا۔ وقت کم تھا، لیکن بہرحال یہ ان کی ہمت اور ان کے علم کا تبحر ہے کہ انہوں نے سب پہلوؤں کو یکجا کر کے کچھ نہ کچھ سب چیزوں کے بارے میں اشارے کیے، اور ایک طرح سے راستہ صاف کیا لوگوں کے لیے کہ وہ ان میں سے کسی بھی پہلو کی طرف زیادہ توجہ کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ فارسی ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بہت کم سمجھی اور بولی جاتی ہے، اور فارسی سمجھنا اور فارسی شاعری کو سمجھنا اور غالب کی فارسی شاعری پر غور کرنا ایک ایسا مخصوص میدان ہے کہ جس میں محض غالب شائستگی نہیں بلکہ ایک بڑا عجیب و غریب ہنر درکار ہے اور مطالعہ درکار ہے۔ بہرحال یہ کام عابدی صاحب نے کیا اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ ہم ان کے لیکچر سے غالب کے بارے میں، غالب کی فارسی شاعری کے بارے میں، اور نہ صرف غالب کی فارسی شاعری کے بارے میں بلکہ اب تک جس طرح انہوں نے غالب پر اور اردو ادب کے مختلف پہلوؤں پر تحریر فرمایا ہے وہ عنایت کریں گے، اور اردو کے جو قارئین اور مصنفین ہیں وہ اس سے استفادہ کریں گے۔ آج اور اس طرح کے یہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی دین ہے کہ آج جغرافیائی فاصلے، وقت کے فاصلے، یہ سب کم ہو گئے ہیں، اور اس کی بنا پر ہم اپنے ایسے بزرگوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں جن کو ہم دوسری صورتوں میں محسوس کرتے تھے کہ جیسے کہ وہ غائب ہیں، لیکن وہ غائب نہیں ہے، بلکہ شکر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان سے رابطہ قائم رکھنے کے بہت سارے ذرائع بھی ہمارے سامنے ہیں۔ چنانچہ غالب انسٹیٹیوٹ کا یہ ایک فخر کے ساتھ کام ہے کہ انہوں نے تقی عابدی صاحب کی تحریروں اور تقریروں کو یکجا کر کے مختلف لوگوں تک پہنچایا، اور آئندہ بھی ہم یہ کام کرتے رہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ خود تشریف لائیں گے، اور جب تشریف لائیں گے تو پھر ان سے روبرو گفتگو کرنے کا موقع بھی ہم سب لوگوں کو ملے گا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرا یہ شکریہ بالکل ناکافی ہے اور ناکافی رہے گا، کیونکہ اس طرح کی انٹرنیٹ کے اوپر گفتگو جو ہے وہ صرف حاشیہ آرائی تک رہ جاتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میں ممنون ہوں عابدی صاحب کا، اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی وہ ہماری درخواست پر زحمت کرتے رہیں گے، اور ہمارا نہ صرف ہمارا بلکہ غالب انسٹیٹیوٹ کے ذریعے اردو والوں کا ان سے رابطہ بڑھے گا، اور گفتگو کا بھی موقع ملے گا۔ اس طرح کے رابطے میں عموماً
یک رخا معاملہ ہوتا ہے، لیکن گفتگو کا موقع نہیں ملتا. آئندہ ہم اس کی بھی کوشش کریں گے کہ ایک طرح کا تبادلہ خیال بھی ہو اور اس میں لوگ شریک ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں اور مجھے امید ہے کہ آئندہ پھر آپ ہم پر کرم فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب. میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب اور تمام ناظرین جو ہمارے ساتھ آن لائن اور فیس بک نیز دیگر ذرائع سے خطبے میں شامل ہیں، غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے تمام حضرات کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور غالب توسیع خطبے میں شرکت فرما کر کامیاب بنایا. صدر جلسے سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. ضرور. جی بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عابدی صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر صاحب. آپ کا ہر لفظ میرے لیے سند، ہر لفظ آپ کا میرے لیے ایک مستند، آپ کے جو ہے عزت آوری اور ذرا نوازی. ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں. بہت ممنون، بہت ممنون آپ سب حضرات کا، غالب انسٹیٹیوٹ کا، جناب ہمارے ڈاکٹر ادریس احمد صاحب کا، اور وہ تمام کارکن اور جو لوگ سن رہے ہیں. بہت ممنون ہوں سب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ٹھیک ہے.